Panjitan, 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 panjitan. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin وعلى صحابه المكرمين المعظمين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين سبحان الله وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وشهداء دينه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا وذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان الله یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، آمین۔
امداد کن امداد کن نظرنج و غم آزاد کن امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پیر پیرا میر میرا شہ جیلا توئی پیر پیرا میر میرا شہ جیلا توئی ان سے جانے قدسیاں غوث ان سو جا توئی کھول دے دل کی کلی بہر سعید نامدار تاکہ میرے گلشن امید میں آئے بہار حضرت معصوم کا صدقہ دکھا کوئے رسول بس رہی ہے جس میں اب تک بوئے گیس ہوئے رسول معزز اور محترم سامعین رجب المرجب میں جو عظیم ایک واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے محبوب کریم سید الانبیاء رحمت للعالمین محبوب رب العالمین کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا یہ جب سے یہ واقعہ ہوا آج تک ویسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جب ابھی ہو رہا ہے آج سے صدیاں گزر گئی اور قیامت تک یہ واقعہ رہنا ہے سرکار کے امتیوں نے یہ سننا ہے دیکھنا ہے پڑھنا ہے اور ان کا دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے آقا پر کتنا کرم فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے پیارے بندے کو جو اپنے دیکھیں یہ بندہ جو ہے نا یہ بڑی شان ہے نا یہ بندہ جو ہے یہ بڑی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رسول بعد سے عبد پہلے رسول بعد سے عبد پہلے تو اپنے پیارے بندے کو اپنے کرم سے لے گیا یہ جو لے جانا ہوتا ہے نا یہ بہت عظمت ہوتی ہے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي مسجد حرام سے مسجد اقصی تک وہ مسجد اقصی بارکنا حولہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت ہی رکھی ہوئی ہے مسجد اقصی کی تعریف ہو رہی ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کہاں سے لے گئے مسجد حرام سے اور کہاں لے گئے مسجد اقصی یعنی اللہ کو مسجد سے پیار ہے رسول اللہ کو مسجد سے سرکار کا جانا بھی مسجد سے ہے آنا بھی مسجد سے سرکار جب سفر میں جاتے تو مسجد سے ہی نکلتے تھے جب آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں ہی داخل ہوتے تھے تاکہ وہاں پر شکرانے کے نفل ادا کیے جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سفر سے بچا لیا اور مکمل کر دیا سفر جو ہے السفر نبی کریم نے فرمایا السفر سکر ولو کان میلا سفر جو ہے یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے اگرچہ ایک میل ہی کیوں نہ ہو جب سرکار فرما رہے ہیں تو سفر ہی ہوتا ہے سنیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کا اب دیکھو نا سفر ہے نا کہاں آپ نے جانا آنا ہے تو آخر چلیں گے تو تبھی ہے نا گھر بیٹھے تو نہیں آپ پہنچ سکتے
تو اب جب جائیں گے آئیں گے، بچے گئے ہوئے ہیں آ رہے ہیں، کہاں پہنچ گئے کہاں ہے، کتنا وہ ذہن میں دباؤ۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ لے کیوں گیا ہے مولا؟ تو لے کیوں گیا؟ لنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے کرم سے اپنے پیارے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی نشانیاں۔ تو یہ نشانیاں جو زمین والی تو سب نے دیکھی ہوئی ہیں، یہ جو نشانیاں دکھانی ہے آسمان والی ہے، کہ پہلا آسمان کیا ہے، دوسرا آسمان کیا ہے، تیسرا۔ یہ جو نیچے والی نشانیاں ہیں یہ تو سارے مکے نے دیکھی ہوئی تھے، وہ بھی جاتے تھے مسجد اقصیٰ، وہ بھی جاتے تھے آتے تھے، سب وہ تجارت کرتے تھے۔ تو یہ اپنی جگہ پر ہے، لے نوریہ ہو، تاکہ ہم دکھائیں اپنے پیارے محبوب کو من آیاتنا، جو ہماری نشانی ہے۔ جب آپ کہیں دور دراز علاقے میں جائے تو کہتے وہ یار اسی کتنے جمے کتنے پڑے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب اوپر کی نشانیاں دیکھیں گے، جنت کی نشانیاں دیکھیں گے، جنت کو دیکھیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ تو یہ جو اوپر والی نشانیاں ہیں کہ جو بیت المقدس سے جب اوپر تشریف لے گیا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے کرم سے اپنے پیارے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ جو لے جانے والا ہے نا، وہ بے شک وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے۔ وہ جو لے جانے والا ہے نا، وہ اللہ جس نے سرکار کو پیدا کیا، نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، اب لے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو السمیع البصیر، وہ سنتا بھی ہے دیکھتا ہے۔ یہ دنیا اب کیا کہتی ہے؟ جب میرا پیارا محبوب بیان کرے گا کہ میں نشانیاں دیکھ کر آیا ہوں، تو پھر دیکھیں گے یہ آگے سے کیا کہتی ہے۔ تو جو کہتے ہیں ہم سنتے ہیں، جو یہ کریں گے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہمارے آقا کو بھی کتاب عطا فرمائی۔ یہ کتاب جو ہمارے آقا کو عطا فرمائی، یہ کیا ہدی للناس، یہ پوری کائنات کے لیے کیا ہدایت ہے۔ اب اس میں دیکھو وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے پیارے موسیٰ کو بھی کتاب عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ان کی کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت ہے، اور ہمارے آقا کی کتاب جو ہے وہ ساری کائنات کے لیے ہدایت بنا کے۔ ذرا غور کریں، ہدی بنی اسرائیل ان کا نام لیا، اور بنی اسرائیل کو کہا گیا ہدایت دیتے ہوئے اللہ تتخذ من دون وکیلا، ہرگز میرے بغیر کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا، کسی کی طرف توجہ نہیں دینی، صرف میری طرف توجہ دینی ہے کہ جو کام کرنا ہے وہ اللہ نہیں کرنا۔ ہوا مولانا، ہوا مولانا فَلْيَتَوَكَّلِ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مولا ہمارا اللہ مولا ہے، اور مومن جو ہے وہ اللہ ہی کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہاں مومنوں وہاں فرمایا کہ تم نے ہرگز تم نے بنی اسرائیل کسی کی طرف توجہ نہیں کرنا، اسماء ہمارے ذریت من حملنا مع نوح، بنی اسرائیل کی اولاد میں سے ہی ہم نے بعض لوگوں کو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کر دی، یعنی ان کی آج سے آتے 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 جو لوگ ایمان والے تھے ان کو ہم نے حضرت سیدنا بنی آدم کی اولاد میں سے ہم نے ان کو کیا ہدایت دی، اور ان کو اس میں کشتی کے اندر بھی سوار کیا۔ میرے پیارے محبوب کریم، یہ بھی ایک بڑی کیا ہے نشانی تھی کہ 1000 سال میں 80 بندے ہی بنے، 1000 سال میں 950 سال میں 80 بندے بنے، سنا وہاں نا بندہ بنا،
کیا دینے بندہ بن تو کتنے بندے بنے 80 اور سرکار کے کتنے بندے ہیں ان کا کوئی شماری زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین بھی ان کی ہے زمانہ بھی ان کا ہے یہ دیکھو نا یہ سورج آ رہا ہے جا رہا ہے چاند آ رہا ہے جا رہا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب اتنا زمانہ گزر گیا اتنا گزر گیا اتنا گزر گیا رجب کی آج کی تاریخ ہے اتنے اس کے دن گزر گیا ہے تو پتہ چلتا رہتا ہے نا زمین و زمان یہ تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے حضرت جبریل بھی تو مکین ہے نا حضرت سیدنا اسرائیل بھی تو کہاں رہتے ہیں نا حضرت میکائیل بھی تو رہتے ہیں نا حضرت اسماعیل بھی تو جو پہلے آسمان کے بادشاہ ہے یہ مکین جو ہے وہ مکان میں ہی رہے گا نا تو یہ سارے جو ہے وہ کس کے لیے اللہ سرکار کے لیے اللہ نے بنایا ہے چنین و چنا تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تاکہ اوپر والی نشانیاں بھی ہم آپ کو دکھائیں کہ اوپر ہم نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں بنائی ہوئی ہے سنا دہن میں زبان تمہارے لیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ اللہ یہ زبان دیا نا زموں میں تو یہ صرف تمہارے لیے کہ تمہاری تعریف کریں تمہارا ذکر کریں تمہارے اوپر درود پڑھیں تمہاری بات کریں اور کسی کی بات نہ کرنا لنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے جب سرکار کی امت اٹھے گی تو پھر سرکار کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی نا تو جب ختم ہوگی تو سارے دیکھیں گے نا کہ یہ سرکار کی امت ہی ہے سارے جب تک یہ داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک دوسرے کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی سنا تو کیوں پھر ہماری زبان حضور کے لیے ہونی چاہیے نا اعلیٰ حضرت نے ایسے محبت سے کہا نا دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے احمد رضا تو کیا ہے احمد رضا تو کیا ہے ذرا غور کر کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی یہ پہلے نبیوں کا ذکر کیا کہ حضرت کلیم بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں حضرت مسیح بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں حضرت خلیل بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں حضرت سیدنا خلیل بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں خلیل و نبی رسول و نبی عتیق و وسیع حضرت ابو بکر وسیع حضرت عمر کہ حضرت ابو بکر نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ صرف عمر ہی ہے میرے بعد خلیفہ عمر ہی ہے بس بات ختم تو وصیت کر دی سنا اعلیٰ حضرت نے کہاں سے نکالی اس بات کو عتیق و وسیع غنی و علی
عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے تعریف والی زبان حضرت ابو بکر کی زبان، حضرت سیدنا عمر کی زبان، حضرت عثمان غنی کی زبان، مولا علی کی زبان، جو تعریف والی زبانیں ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ تمہارے لیے تو ہم نے بنائی ہے ساری ہے۔ کیسی اعلیٰ حضرت نے محبت سے ہمیں کیا ہے سمجھا ہے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت آخر میں جا کر کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے پھول کھلے دن ہوں بلے۔ جب باغ کے اندر پھول کھلتے ہیں، باغ کے اندر پھل لگتا ہے، تو پھر جو ذمہ دار ہے اس کے اوپر وہ کتنا خوش ہوتا ہے، مولا تیرا کتنا کرم ہے، تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے پھول کھلے دن ہوں بلے۔ جب دن بلے ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ لوا کے تلے، لواء الحمد، ہمارے آقا کے جھنڈے کا نام کیا ہے؟ لواء الحمد۔ جب سرکار مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے، جس کو دیکھنے کے لیے آپ تشریف لے گئے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ ہم اپنی نشانیوں سے تمہیں دکھائے، تو سرکار دیکھ کر آئے نا کہ لواء الحمد جو ہے وہ پکڑنا ہے، مقام محمود پر بیٹھنا ہے، اور وہاں پر جب میرے ہاتھ میں لواء حمد ہوگا اور مقام محمود کے اوپر جلوہ گر ہوگے، اور پوری بنی آدم جو ہے وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہوگی، تو میری یہ خواہش ہے، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، میرا بھی نام حضرت جبریل لے لے کہ احمد رضا تم بھی اٹھ کر سرکار کی تعریف کر لو۔ لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم تمہیں دکھائیں اپنی نشانیاں۔ سرکار فرماتے ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے سب سے ثقہ راوی ہیں، سرکار فرماتے ہیں انا بین النوم و یقظان، کہ میں نیند اور جاگنے کے درمیان تھا، عند الحجر، یعنی حجر اسود کے پاس میں لیٹا ہوا تھا، اور ایسے ہی تھا کہ کچھ سویا ہوا کچھ جاگ رہا، درمیانی سی کیفیت ابھی تھی۔ تو پیارے جبریل آ گئے، آ کر پیار کیا، سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ چلیں، اللہ کا حکم آیا، آپ کو سیر کرائی ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، سواری بھی بھیجی ہے، پیارے میکائیل بھی آئے ہیں، 70,000 فرشتہ بھی آیا ہے، تو آپ کرم فرمائیں ہمارے ساتھ چلیں۔ تو مجھے پکڑ، ہم نے کہا چلو، جب اتنی عزت کے ساتھ جا رہے ہیں تو کیا بات ہے، بڑا اس میں برکت۔ تو پھر سواری پر ہم بیٹھے، اور سواری کی تیز رفتاری اتنی تھی کہ جناب وہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں وہ اس کے قدم اٹھتے تھے، لمحات کے اندر ہی بیت المقدس۔ راستے میں بہت آپ نے عجائبات دیکھے، بڑی چیزیں دیکھی، لیکن جب بیت المقدس پہنچے تو میں نے سواری کی رسی کو اس کنڈے میں باندھا جہاں حضرت آدم باندھتے تھے، جہاں حضرت نوح باندھتے تھے، جہاں حضرت ابراہیم باندھتے تھے، جہاں حضرت موسیٰ باندھتے تھے، جہاں حضرت عیسیٰ آ کر سواری سے اتر کر باندھتے تھے، اسی کنڈے پر میں نے بھی اپنی سواری کو باندھ دیا۔ حضرت جبریل دیکھ کر حیران ہو، کیا میرے پیارے آقا، یہاں میں نے دیکھا ہے کہ حضرت خلیل بھی جب آتے تھے نا مسجد اقصیٰ کو دیکھنے کے لیے تو یہیں اپنی سواری کو باندھتے تھے۔ تو پتہ چلا گا پھر سرکار نے سب کو دیکھا ہوا ہے نا، تو اگر پہلوں کو بھی دیکھا ہے تو پچھلوں کو بھی دیکھ ہی رہے ہیں۔
پہلوں کو دیکھا ہے تو پچھلوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون درود پاک پڑھ رہا ہے اور کون صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے اور کون میری تعریف کر رہا ہے اور وہ عرض کر رہا ہے زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے